मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की ज़ुबानी भी कोई बात सुने, रोज़ बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज़ वो अपना सर झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। अजीज सामियात, सर्दियों की ठठरती हुई रात, मुंह लुपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उसे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियाँ तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा नहीं गया, तो इस पे ये कहना बजा बनता है कि हाथ में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। अजीज सामियात, आज की तरक्की याफ्ता दौर में हम माशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफर तक ले जाए। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से सारे माशरे में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात है। इसी शहर लाहौर में बेतहाशा लोग अपने मासूम बच्चों के साथ नहर में छलांग लगा रहे हैं, तो उनका मसला अखलाकियात नहीं, मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियाँ नुमायाँ हैं। नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के बाहर फ़कत सिर्फ 2 किलो आटे के एवज़ खून बेचने वाला बूढ़ा, उसका असल मसला इखलाकियात नहीं, मुआशियात है। अजीज सामियात, चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। और एहकामे आला का भी यही कहना है कि मुल्क ज़वाल पजीर लोगों की अखलाकी रवैयों की वजह से हो रहा है, मुआशी तमद्दन की वजह से नहीं। हम लोग हुक्मरान बहुत अच्छा मुल्क को हैंडल कर रहे हैं। पुराने हुक्मरान चोर थे, तो उनसे यही कहूँगी, तंगदस्ती, भूख और अबतर मुआशी हालात आला अखलाकियात की ज़िद हैं। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोज़गार ना हो। 2 + 2 4 रोटियों के बजाय तब होता है कि जब पेट में भूख और गमे रोज़गार ना हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, ख़ानदान का इज्जत पर कट मरना, ये तब होते हैं जब पेट में भूख और गमे रोज़गार ना हो। चांद रोटी के बजाय चांद में चरखा काटने वाली बुढ़िया तो तब दिखाई देती है ना, जब पेट में भूख और गमे रोज़गार ना हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आँखों में, गोल जो भी चीज़ हो अब रोटी ही लगती है। और तो और इबादत और रियाजत भी तब होती है जब पेट की भूख और गमे रोज़गार ना हो। आज कौन आशिक खुदा की ज़ात का है? आज यहाँ सारा चक्कर माशियात का है। अजीज़ सामियात, आइए थोड़ा ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए पता नहीं कितने महीने, कितना अरसा गुज़र गया। हमने अखलाकियात का मुज़ाहरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की, तो इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान की हमायत के बजाय हिंदुस्तान की हमायत की। तो क्या इसकी असल वजह ये है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार हैं?
نہیں، اقام اعلیٰ ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں، ہم معاشی طور پر کمزور ہیں۔ اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم آج اخلاقی نہیں معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اور اس کی اصل وجہ ہمارے آج کے حکمران ہیں، کیونکہ آج یہ اخلاقیات خود معاشیات کی محتاج ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جس کا جتنا بینک بیلنس ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے، اس کو اتنا جھک کر سلام ہے، اس سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں، اس سے لوگ اتنے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں۔ لیکن آج جو معاشی طور پر کمزور ہے، آج جو معاشی طور پر بدحال ہے، اسے اور زیادہ کمزور کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جائیں اٹھائیں بچوں کو، ٹرین کے آگے آ جائیں، خودکشیاں کر لیں۔ لوگوں کا اللہ سے توکل اٹھ گیا، حکمرانوں نے مہنگائی سے کمر توڑ دی، اور پھر بھی اقام اعلیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ آج ملک اخلاقیات کی بدحالی کی وجہ سے زوال پذیر ہے۔ نہیں، میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہی ہوں، انجام نہیں جانتی کہ اخلاقیات نہیں معاشیات کی بدحالی کی وجہ سے آج مسلمان زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ آج قوم کا ایک ایک بندہ آپ کی معاشی حالت کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہے، عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں عزتیں بیچنے پر مجبور ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا آپ اللہ کو اس کے دیندار نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! عمر کے دور میں ایک کتا بھوکا پیاسا ندی کے کنارے گزر رہا، اور عمر کو فکر لاحق ہو گئی کہ میں اللہ کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ آج عمر کے دورہ خلافت میں ایک کتا بھوکا پیاسا مر گیا، اور آج کے حکمران کے دور میں ہزارہا مسلمان مر رہے ہیں۔ کیا ہمارا خون، ہمارا قتل اس حکمران کے دیندار نہیں ہوگا؟ وہ جواب دہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ اپنی بیٹیوں کی شادی ہو تو 7-7 کروڑ کے صرف لہنگے پہنا کر رخصت کیا جائے، عوام کا خون نچوڑ کے ان کے پیسوں پر قبضہ کر کے پراپرٹیاں گفٹ کی جائیں، اور بھوکے کی بیٹی گھر بیٹھی 40 سال کی ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے، اور اس کے گھر آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اظہار افسوس بھی نہ کیا جائے، اور الٹا ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہا جائے کہ آج مسلمان معاشی اخلاقی بدحالی کا شکار نہیں، اخلاقیات کی وجہ سے بدحال ہے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں جیسا اخلاق، اس نبی کا اخلاق بدحالی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ لوگوں کی حکمرانوں کی جو ہے بدحالی اور رعایا کو بھگتنی پڑ رہی ہے، جس نے فرقے تک مٹا دیے، جس نے آپس میں لڑائی کروا دی۔ مفلسی وہ واحد مسلک بن گیا جس میں آپ بھوکے کے سامنے محرم کی نیاز رکھ دیں، رجب کے کنڈوں کی نیاز رکھ دیں، ربیع الاول کی شیرینی، دربار کا لنگر یا تبلیغی اجتماع کی دال چپاتی جو بھی رکھ دیں، وہ بنا سوال کیے چپ چاپ کھا لے گا۔ اللہ اکبر! معاشی بدحالی اس حد تک پہنچ گئی کہ اللہ اکبر! نہ بھائی کو بہن کی عزت کا خیال رہا، نہ بھائی بیٹے کو ماں کی عزت کا خیال رہا۔ جس کا جہاں دا لگ رہا ہے، آوے کا آوا ہی کرپٹ ہوتا جا رہا ہے۔ خوددارا ایک بار، صرف ایک بار عہدے سے ہٹ کے ایک بار صرف اپنے اوپر نگاہ اٹھائیں، اکیلے بیٹھیں اور صرف یہ سوچیں کہ جتنا مال سمیٹ رہے ہیں، کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ کیا اللہ آپ سے غریبوں کی ہاں کا جواب نہیں لے گا؟ خوددارا ایک بار سوچ لیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی،
مفلسی کے بدن کو بھی ہے چادر کی ضرورت، اب کھل کے مزاروں پہ یہ اعلان کروا دیجئے۔ عزیز سامعات، میری آج کی ساری بات سننے کے باوجود اب بھی کوئی یہ کہے کہ ہم معاشی نہیں، اخلاقی بدحالی کی وجہ سے پس رہے ہیں، تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکھا 8 پہروں سے، وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکھا 8 پہروں سے، بتاؤ اے اہل دانش تم کہ وہ گندم لے کہ تختی لے۔ تہہ دل کے ساتھ معذرت کہ اگر آج کی بات کسی کے دل آزاری کا باعث بنی ہو۔ جاتے جاتے پھر یہی بات کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی ماں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔